ہمارے بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ ہے مر کر دوبارہ زندہ ہونا، یعنی اس بات پر یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو مسلمان کو سیدھا رکھتا ہے۔ باقی مذاہب کے ہاں چونکہ مر کر دوبارہ زندگی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں۔ ظلم کریں انہیں پرواہ کوئی نہیں، زیادتی کریں پرواہ کوئی نہیں، کیونکہ یقین نہیں کہ ان چیزوں کا حساب و کتاب بھی ہمیں دینا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے ہاں چونکہ یہ عقیدہ ہے، اس لیے مسلمان کسی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کل قیامت والے دن میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کسی کا حق دباتے ہوئے، کسی کا مال کھاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ کل قیامت والے دن اس کا حساب میں کیسے دے پاؤں گا۔ اس لیے پورے قرآن پاک میں 4 بنیادی چیزوں کو بار بار بیان کیا گیا ہے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت اور حقانیت قرآن۔ کبھی قرآن نے توحید کو مختلف انداز میں بیان کیا، عقیدہ رسالت کو مختلف طریقوں سے بیان کیا، حقانیت قرآن کہ قرآن حق ہے اس کو مختلف انداز میں بیان کیا، اور چوتھی چیز جس پر قرآن نے زور دیا وہ ہے قیامت کا عقیدہ اور نظریہ، تاکہ ایمان والوں کے دلوں میں یہ عقیدہ پیوست کر جائے۔ جو بھی یہ قدم اٹھائیں، ہر قدم اٹھانے سے پہلے ان کی نظر اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب ہو۔ لیکن اگر آج ہم اپنے ارد گرد معاشرے میں حتیٰ کہ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارا آخرت پر یقین اور ایمان نہ ہونے کے برابر ہے۔ بھول گئے ہم اپنی آخرت کو۔ یہ یقین اس قدر کمزور ہوا کہ حرام حلال میں کوئی تمیز باقی نہ رہی، بڑے چھوٹے کا کوئی فرق باقی نہ رہا۔ کیا چیز فرض ہے، کیا چیز حرام ہے، صبح سورج طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن ان چیزوں کی طرف ہماری بالکل توجہ نہیں جاتی۔ حالانکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز میں دنیا والوں نے اختلاف کیا۔ اختلاف دنیا والوں کا یہاں تک بڑھا کہ اللہ کی ذات میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ حتیٰ کہ یہودیوں نے 2 خدا کا دعویٰ کیا کہ ایک خدا نہیں 2 خدا ہیں۔ عیسائی میدان میں آئے تو انہوں نے کہا نہیں 2 نہیں 3 خدا ہیں۔ پھر مکے کا مشرک میدان میں آیا تو اس نے کہا نہیں 3 نہیں 360 خدا ہیں۔ ہندوؤں نے تو کسی کسر کو چھوڑا ہی نہیں، انہوں نے کہا دنیا میں 3336 کروڑ خدا ہیں۔ ایران کے مجوسی اٹھے، انہوں نے کہا خیر کا خدا الگ ہے، شر کا خدا الگ ہے۔ لوگوں نے خدا کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ نبوت کے اندر لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ نبی کو کسی نے مانا ہے، کسی نے نہیں مانا، حتیٰ کہ نبی آخر الزمان سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ختم نبوت کے باوجود کہ یہ عقیدہ ختم نبوت قرآن کی 100 آیات اور پاک پیغمبر کی 200 احادیث سے ثابت ہے، اس کے باوجود بھی دنیا میں ایسے لوگ آباد ہیں جنہوں نے ذلی نبی کو مانا، بروزی نبی کو مانا، جعلی اور نقلی نبی مارکیٹ کے اندر متعارف کروایا۔ تو نبوت میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ پھر یہ مذاہب کا اختلاف آگے بڑھا، لوگوں نے صحابہ کرام کی ذات میں اختلاف کیا، اہل بیت کے افراد میں اختلاف کیا۔ کسی نے عقیدت میں بڑھایا تو خدا تک پہنچا دیا، اور کسی نے دشمنی میں گھٹایا تو ایمان سے باہر نکال دیا۔ اور پھر یہ جھگڑے، کوئی جھگڑ رہا ہے نور و بشر کے مسئلہ میں، کسی میں اختلاف ہے عالم الغیب کے مسئلہ میں، کوئی اختلاف کر رہا ہے حاضر ناظر کے مسئلہ میں، کسی کو اختلاف ہے مختار کل کے مسئلہ میں۔
کسی نے حیات میں اختلاف کیا، کسی نے ممات میں اختلاف کیا۔ الغرض دنیا میں ہر مسئلے میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ مسلمانوں ایک ہی چیز دنیا میں ایسی ہے جس میں آج تک نہ کسی نے اختلاف کیا ہے اور نہ ہی قیامت تک کسی کو اختلاف کرنے کی جرات ہے، اور وہ ہے موت۔ ایسی اٹل حقیقت جس میں نہ مسلمان کو اختلاف ہے، نہ کافر کو اختلاف ہے، نہ موحد کو اختلاف ہے، نہ مشرک کو اختلاف ہے، نہ عربی کو اختلاف ہے، نہ عجمی کو اختلاف ہے، نہ امیر کو اختلاف ہے، نہ غریب کو اختلاف ہے، نہ بزنس مین کو اختلاف ہے، نہ ریڑھی والے کو اختلاف ہے۔ ہر ایک نے جس چیز کو مانا ہے وہ موت ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اب اندازہ کریں ایسی چیز جس میں دنیا کا کسی انسان کا اختلاف ہے ہی نہیں، لیکن بھولے اسے سارے بیٹھے ہیں۔ ہر ایک اپنی دنیا میں یوں مست ہے کہ جیسے مرنا نہیں۔ اپنے کندھوں پہ جنازے اٹھاتے ہیں، تھوڑی دیر کی فکر لاحق ہوتی ہے، دل پہ غم آتا ہے، اب تو وہ بھی قبرستان میں دفنا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی غم ہم سے چلا گیا۔ دنیا کی سیاست کی گفتگو قبروں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کرتے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ حالانکہ قبرستان تو وہ جگہ ہے جہاں کے بارے میں سرور دو عالم سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے قبروں کی زیارت سے تمہیں منع کیا تھا کہ کہیں قبروں کو تم سجدہ گاہ نہ بنا لینا، قبروں کے اوپر جا کے شرک میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اس لیے تو آپ نے دعا مانگی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ لوگ آ کے میری قبر کی عبادت شروع کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، الا فزوروها، اب میں ہی تمہیں اجازت دیتا ہوں قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ یا رسول اللہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت اور قبرستان جانا انسان کو اس کی اپنی موت کی یاد دلا دیتا ہے۔ لیکن آج تو ہم قبرستان جا کے یوں غافل ہوتے کہ قبر میں بھی جا کے اپنی موت کی یاد نہیں آتی، حالانکہ اللہ کا قرآن موت کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے، کل من علیہا فان، اس زمین پہ بسنے والا ہر چیز اسے فنا ہو جانا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، ذو الجلال والإکرام، جو بزرگی والی اور عظمت والی۔ اللہ کے قرآن نے بڑے واضح انداز میں کہا کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، الا وجہ، بچے گی تو صرف اللہ کی ذات بچے گی۔ اللہ کا قرآن واضح کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران کی ان آیات پہ غور کریں، یہ میرے اور آپ کے ضمیر کو، سوئے ہوئے ضمیر کو، دنیا کی چمک دمک میں غافل ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے سورہ آل عمران کی یہ آیت ہی کافی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اتنے الفاظ تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن آگے اللہ کیا فرماتے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی نہیں کہ موت آئی معاملہ ختم، یہ تو دنیا کے باقی مذاہب کے لوگ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کیا ہم جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، پھر دوبارہ لوٹیں گے، یہ لوٹنا تو بڑے نقصان کی چیز ہے۔ اللہ فرماتے لوٹانے میں کوئی زیادہ مجھے پاور کی ضرورت نہیں ہے، طاقت کی ضرورت نہیں ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک چیخ ہوگی، سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہو جاؤ گے۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے جو کن کہے تو ساری کائنات بنا دے، بھلا ختم کر دینے کے بعد اللہ کے لیے ساری کائنات کو دوبارہ اٹھانا کہاں مشکل۔ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم اپنے عملوں کا اجر قیامت والے دن پورا پورا اللہ کی بارگاہ میں پاؤ گے۔ اب ہوگا کیا؟ دنیا میں بسنے والے انسان دو طرح کے ہیں، ایک وہ جس نے بدی کا راستہ اپنایا، بس بدی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک وہ جو نیکی کے راستے پہ ہے
لوگوں کی ملامت کی پرواہ کوئی نہیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ کوئی نہیں، بس اسے یہی لگن لگی ہوئی ہے کیسے میں اپنے اللہ کو، اللہ کے رسول کو راضی کر لوں، اور جس قبر میں نے جانا ہے کیسے اس قبر کو روشن کر لوں۔ اللہ فرماتے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آج جس کا کاروبار چمک جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں کامیاب، جس کی ایک فیکٹری سے 2 فیکٹریاں بن جائے لوگ کہتے ہیں جی بڑا کامیاب بزنس مین ہے، جس کی پیداوار اچھی نکل آئے لوگ کہتے ہیں بڑا کامیاب ذمہ دار ہے، جس کے ہاں پوری برادری جس کی بات مانتی ہو تو لوگ کہتے ہیں بڑا کامیاب سربراہ ہے۔ اگر علاقے کا چیئرمین اچھا ہو، سارے لوگ سکھی ہوں، لوگ کہتے ہیں بڑا کامیاب چیئرمین ہے۔ آؤ آپ کو بتاؤں اللہ کا قرآن کسے کامیاب کہتا ہے؟ دنیا کی ساری کامیابیاں جھوٹ اور فراڈ ہیں، اصل کامیاب وہ ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، صرف دور نہیں وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ فَاز، یہ ہے حقیقت میں کامیاب۔ باقی دنیا کی زندگی کیا؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس ایک ہی آیت میں ساری دنیا کی حقیقت کو بھی بتا دیا، دنیا میں بسنے والے انسانوں کے کردار اور اعمال کو بھی بتا دیا، اور آخرت کی ساری زندگی اللہ نے سمجھا دی کہ یہ تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو گیا تو جہنم تیرا ٹھکانہ بنے گی، اگر تو دنیا کے دھوکے سے بچ گیا تو اللہ کی مہمان نوازی کی جگہ جنت تیرا ٹھکانہ ہو۔ کیا اس موت سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ نہ آج تک اس موت سے کوئی بھاگ سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی اس موت سے بھاگ سکے گا۔ مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن واضح کہتا ہے اینما تکونوا، چلے جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت کے سامنے بڑے بڑے محلات کوئی آڑ نہیں ہے، مضبوط قلعے کوئی آڑ نہیں ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو، موت وہاں جا کے بھی تمہیں پکڑ لے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، جہاد کا اعلان ہوا، کچھ لوگ جو زبان سے کلمہ پڑھنے والے تھے اندر نفاق اور منافقت تھی، صرف لوگوں کو دکھاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، جسے اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، جھوٹ بولتے ہیں آگے۔ جہاد کا اعلان ہے، اب کوئی آ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے ان بیوتنا عورہ، یا رسول اللہ پیچھے گھر کے کام کاج سنبھالنے والا کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں۔ آج ہم بھی ایسے شکوے پیش کرتے ہیں، جی اللہ کے راستے میں، جی جہاد کے لیے، پیچھے میری فیملی کو کون سنبھالے گا، بچوں کو کون ٹیوشن اور سکول لے کے جائے گا۔ منافق آئے اور آ کے کیا کہہ رہے، اصل ڈر ہے موت کا، کہ جن سے ان کی لڑائی ہے تعداد میں وہ زیادہ، غزوہ تبوک کے موقع پر طاقت میں زیادہ رومی، جیسے آج لوگ اسرائیل اور امریکہ کے سامنے حکمران بیان دینے سے ڈر رہے ہیں، بڑے بڑوں کی ہوائیں نکل گئی، جی ان کے پاس تو طاقت ہے۔ یہ اس وقت کا منافق بھی کہتا تھا روم سے لڑائی ہے، لاکھوں کی تعداد میں، سپر پاور ہے، اسلحہ سے لیس ہیں، یہ تو اپنے آپ کو مروانے کے لیے جا رہے ہیں، ہم مرنا نہیں چاہتے۔ اس لیے کوئی آگے کہہ رہا تھا میرا گھر خالی ہے، گھر کا سربراہ کوئی نہیں، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، کوئی کہہ رہا تھا میں بیمار ہوں، کوئی کہہ رہا تھا میرا فلاں عذر ہے۔ اللہ کے قرآن نے پتہ کیا کہا، اللہ اکبر، قل، اے پیارے نبی آپ اپنی زبان نبوت سے مخاطب کر کے انہیں کہہ دیں ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو نا کہ کہیں نکلیں گے موت نہ آ جائے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں آ کے رہے گی،
قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اب ہوگا کیا؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر پلٹ کے جاؤ گے اپنے رب کے پاس، فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ اللہ تمہیں بتائے کہ دنیا میں تم کیا کیا کر کے آئے ہو۔ تو میرے بھائی، قرآن نے موت کی حقیقت کو بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ موت کی فکر ہر وقت مجھے اور آپ کو دامنگیر رہتی۔ جس آدمی کے دل میں موت کا یقین پختہ ہو، کبھی اس کا ہاتھ رشوت کی طرف نہیں بڑھتا، کبھی وہ غلط چیز کو اصل بنا کے نہیں بیچتا، کبھی وہ اپنے بہنوں کے حق کو دبا کے نہیں بیٹھتا، کبھی وہ اپنے بھائیوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جس موت کے بارے میں اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام کے چہروں پہ مسکراہٹ، آپ نکلے، آپ کے چہرے پہ غصہ آیا، اور غصہ آ کے آپ نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ جو تم کھلکھلا کے ہنس رہے ہو نا، اس لذت کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے کیا؟ آپ نے فرمایا موت۔ جب موت کو یاد کرو گے یوں کھلکھلا کے نہیں ہنسو گے۔ سیدنا صدیق اکبر سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے عظیم الشان صحابی، جن کا صحابی ہونا اللہ کے قرآن میں ذکر ہے۔ پوری جماعت صحابہ اور اہل بیت میں کوئی ایسا فرد نہیں جس کا صحابی ہونا قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہو۔ اگر کوئی ایسا صحابی، وہ صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی کے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، آپ کی اقتداء میں سب سے پہلے نماز ادا کرنے والے، اپنا سارا مال لا کے آپ کے قدموں پہ ڈالنے والے، وہ ابو بکر جن کے بارے میں مصطفیٰ فرمائیں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ دنیا میں جس نے مجھ پہ احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا، سوائے ابو بکر کے اس کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا۔ کل قیامت والے دن اپنے رب سے ہی کہوں گا ابو بکر کے احسانات کا بدلہ دے۔ وہ صدیق اکبر کیا فرماتے موت کے بارے میں؟ فرمایا کل امرئ مصبح فی اہلہ، ہر آدمی اپنے گھر والوں میں خوش و خرم ہے، لذت کی زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ والموت اقرب من شراک نعل، موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جنہیں دنیا امیر المؤمنین کے نام سے یاد کرتی، کون فاروق؟ جنہیں اللہ کے نبی نے اسلام کے غلبے اور عزت کے لیے مانگا۔ وہ فاروق جو آئے، خانہ کعبہ کے گرد مشرک اللہ کے نبی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، فاروق اعظم آئے، کعبہ کا در ایمان والوں کے لیے کھلا اور مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے پاس جا کے نماز پڑھی۔ وہ عمر، کون عمر؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، ان کے اندر نبوت والی ساری صفات ہیں۔ کون عمر؟ جن کے بارے میں مصطفیٰ فرمائیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی۔ کون عمر؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائیں عمر جس راستے سے گزرتے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائیں دین کے اندر سب سے زیادہ غیرت مند، سب سے زیادہ سخت دین کے معاملے میں میری امت میں وہ عمر ہے۔ فاروق اعظم بھلا کیا کہا کرتے تھے آپ کی دور خلافت؟ ایک آدمی نے کہا فلاں آدمی سستی کرتا ہے دین کے معاملات میں، اسے سمجھا دیں۔ ابھی وہ یہ بات کر کے ہٹا، ادھر سے جنازہ گزرا، جنازہ گزر گیا، اس آدمی نے پھر یہی بات دہرائی تو فاروق اعظم نے کہا جسے اٹھتا جنازہ دیکھ کے نصیحت نہ آئے اسے فاروق اعظم کی بات بھی کوئی نصیحت نہیں دے سکتی۔ کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر نصیحت کے لیے، واعظ کے لیے بڑے بڑے خطیبوں کے وعظ، بڑے بڑے مقرروں کی تقریریں، بڑے بڑے خطباء کے خطبے پیچھے رہ جاتے ہیں، ایک اٹھنے والا جنازہ انسان کے لیے سب سے بڑا بیان بن جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، قبرستان کے پاس سے گزرتے،
یوں روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. داڑھی، میرے اور آپ کا دل تو اتنا سخت ہوا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر، کبھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو آنکھ سے نہیں نکلتا. وہ صحابہ جن کے لیے جنت کے وعدے اللہ کے قرآن میں، کون عثمان جن کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے میری امت کا سب سے بڑا حیادار عثمان ہے. کون عثمان جن کے بارے میں نبوت کے لب ہلے لکل نبی رفیق، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق اور یار و مددگار ہے. وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، جنت میں دو جہانوں کے سردار کا رفیق اگر ہوگا تو وہ عثمان ہوگا. کون عثمان جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے کملی والے آقا اپنی 2 بیٹیوں کو نکاح میں دے دیں، اور یہ والی عظمت پوری دنیا کی مخلوق میں نہ پہلے کسی امت کے فرد کو یہ سعادت ملی اور نہ ہی قیامت تک عثمان کے علاوہ یہ سعادت کسی کے مقدر میں آئی. کون عثمان؟ صحابہ کہتے اللہ کے نبی جب ممبر پہ بیٹھے، جب ممبر سے اترے، آپ کی زبان پہ ہوتا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی. وہ عثمان، مسجد نبوی تنگ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے کون ہے جو 7 پلاٹ خرید کر مسجد نبوی کو وسیع کر دے، میں اللہ کا نبی اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. جس نے خرید کے مسجد کو کشادہ کیا وہ عثمان ہے، نبی کی زبان سے جنت کی بشارت پانے والا. غزوہ تبوک کے لشکر کے بارے میں فرمایا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، کون ہے جو اس تنگی کے لشکر کو سامان فراہم کرے، میں اللہ کا نبی جنت کی بشارت دیتا ہوں. کس نے تیار کیا؟ دنیا اسے عثمان غنی کہتی. مدینہ منورہ میں پانی نہیں میٹھا، سیدنا عثمان غنی وہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من حفر بئر رومہ فلہ الجنہ، کون ہے جو اس یہودی سے کنواں خرید کر ایمان والوں کے لیے وقف کرے، میں اللہ کا نبی اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. لیکن موت کے معاملے میں سیدنا عثمان غنی کا حال کیا ہے؟ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہ پڑتی، داڑھی مبارک تر ہو جاتی. کوئی پوچھتا عثمان آخرت کا تذکرہ ہو کبھی اتنا نہیں روتے، قبر کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے ہو؟ تو عثمان کہتے ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب اگلی منزلیں بھی آسان ہو جاتی. یہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی. کون علی جن کے بارے میں مصطفیٰ کہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ؟ مجھے اور آپ ایک کو علاقے کا ایم پی ایم این نے سارے مجمع کے سامنے کہہ دے فلاں میرا بھائی ہے، اس کو کوئی بری نگاہ سے نہ دیکھے، وہ پھولا نہیں سماتا. علی وہ ہیں جسے 2 جہانوں کے سردار کہہ رہے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی. اللہ اکبر. وہ علی جنہیں اللہ کے نبی فرمائے اے علی کل قیامت والے دن تیرا محل جنت میں میرے محل کے سامنے ہوگا. وہ علی جن کے لیے محبوب کی زبان سے جنت کا وعدہ نکلا ہے. لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا جب آتی قریب تو کہتے غیری غیری، مجھے دھوکہ نہ دے، کسی اور کو دھوکہ دے. طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے کے اپنے آپ سے جدا کر دیا اور اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا موت سے سچی چیز دنیا میں کوئی نہیں اور امید سے جھوٹی چیز کائنات میں کوئی نہیں. موت کی حقیقت کیا ہے؟ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا لو كانت الدنيا تدوم لواحدی، لو كانت الدنيا تدوم لواحدی فإن محمدا فيها مخلدا، اگر دنیا کسی ایک کے لیے باقی رہتی، دنیا میں کوئی ایک ہمیشہ کے لیے باقی رہتا تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر پہ کبھی موت نہ آتی. حالانکہ موت کا ذائقہ ان پر بھی آیا. میرے بھائیو یہ تو ہے موت جو ہمیں اللہ کے قرآن نے بتائی، نبی کے فرمان نے بتائی، صحابہ کرام نے بتائی. لیکن میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ اللہ کے قرآن سے پوچھو بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا حال یہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح کر دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، اللہ نصیحت دے رہے ہیں
تم دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہو، جہاں دنیا کے چند ٹکے مل رہے ہوں آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، دنیا کو لے لیتے ہو۔ اچھا پرافٹ آ رہی ہے، یہ نہیں دیکھنا یہ کاروبار کا انداز حلال ہے یا حرام، بس پرافٹ آئے۔ سیٹھ کو فکر ہے ایک ایک کے 10 کیجئے، آیا فرشتہ بولا جان اپنی واپس کیجئے، بس یہی دن لگی ہوئی، یہی تجھ کو دن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، میرے پاس زیادہ مال آ جائے، میرے اکاؤنٹ میں زیادہ بیلنس آ جائے، ہمیں تو یہی فکر ہے جی، اکاؤنٹ کی میرا بھائی ہے اس کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ ہے، جی میرے اکاؤنٹ میں 1.25 کروڑ ہے، میں اس سے آگے ہوں۔ الہاکم التکاثر، آپس میں مال کی کثرت کے فخر نے، تکاثر کا ایک معنی میرے پاس مال زیادہ آ جائے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ دوسرا معنی کثرت پر فخر نے، اس کے پاس کم ہے میرے پاس زیادہ ہے، اس نے تمہیں غفلت میں ڈھال دیا، کثرت کے پیچھے دوڑ لے، تمہیں اتنا غافل کیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ کلا، ہرگز یہ کامیابی کا سودا نہیں، سوف تعلمون، میرے اللہ کا انداز قرآن میں غور کریں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ثم کلا، ہرگز یہ تمہارا معاملہ ٹھیک نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، کلا لو تعلمون علم الیقین، اچھی طرح پتہ چل جائے گا۔ پتہ کیسے چلے گا؟ لترون الجحیم، اپنی ان آنکھوں سے جب تم جہنم کو دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا جس کے پیچھے میں اور آپ لٹو اور فریفتہ ہوئے ہیں؟ آئیے سورہ حدید آیت نمبر 20، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیا، 6 چیزوں کو بیان کیا دنیا کی حقیقت کے بارے میں۔ اعلموا، اللہ تعالیٰ کے انداز تکلم سے اندازہ کریں، اعلموا، جان لو، پوری انسانیت کو خطاب ہے، اعلموا، جان لو۔ یہ اعلموا عربی میں تب بولا جاتا ہے جب کسی غافل انسان کو متوجہ اور بیدار کر کے بات بتانی، اہم بات ہو تو بات کرنے والا یہ سمجھے کہیں میری بات ادھر سے سن کے ادھر سے نہ نکال دے۔ تو اللہ فرما رہے اعلموا انما الحیات الدنیا، غور کریں، اس دنیا کو بنانے والا اللہ دنیا کی حقیقت بتا رہا ہے۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب، دنیا کی زندگی کھیل ہے، ولہو، تماشا ہے، وزینہ، زیب و زینت کا سامان ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر ہے، وتکاثر فی الاموال، مال میں ایک دوسرے سے کثرت کو جمع کرنا ہے، والاولاد، اولاد پر فخر کرنا ہے۔ یہ 6 چیزیں اللہ نے بیان کی۔ وہ انسان کی زندگی کے جو مرحلے ہیں نا، بچپن، لعب و لہو، کھیل تماشا، بچپن میں انسان کو کھیل تماشا پسند ہے۔ دوسرا وزینت و تفاخر، بندہ جوانی میں داخل ہو جائے بس ہر وقت اسے اپنے آپ کو سجانے کی لگی ہوتی، کپڑے یوں، جوتے یوں، بال یوں، فیشن یوں، تو جوانی کی عمر میں زینت و تفاخر۔ پھر جب شادی ہوئی، بڑھاپا آیا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اب یہی ہے جی میرے بچہ فلاں جگہ پہ ملازم، میری اولاد اتنی، میرے پاس دولت اتنی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہاری زندگی کی حقیقت ہے، لیکن اگر تم ان 3 مرحلوں پہ بھی غور کرو، بچپن کی زندگی میں جو تمہیں لہو و لعب پسند ہے، جوانی میں جا کے بندہ کہتا ہو فضول زندگی گزار لی۔ جوانی کی زندگی میں جو تمہیں زیب و زینت، آرائش و زبائش پسند ہے، بڑھاپے میں جا کے کہتا ہے فضول چیز میں زندگی لگا دی۔ لیکن بالآخر آگے کیا ہوتا ہے؟
قبر کو جا لگتا ہے، ہاتھ سے سارا کچھ چلا جاتا ہے۔ ہارون الرشید کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس وقت ایک بزرگ تھے مجذوب قسم کے، بہلول نامی، اور ہارون الرشید ان سے مزاح اور دل لگی کیا کرتے تھے۔ ایک دن جو بہلول آیا، ہارون الرشید نے زمین سے چھڑی اٹھائی، اٹھا کے بہلول کو دی اور کہا اگر تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے تو یہ چھڑی اسے دے دینا۔ مجذوم نے بڑی سنجیدگی سے چھڑی کو لیا اور چلا گیا۔ عرصہ گزر گیا، ہارون الرشید پہ بیماری نے حملہ کیا، بستر پہ جا لگا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب گیا۔ اسی دوران بہلول آیا عیادت کرنے کے لیے، ہارون الرشید سے پوچھنے لگا حال کیا ہے؟ کہنے لگے ہارون الرشید لمبا سفر درپیش ہے۔ مجذوب نے کہا کہاں کا سفر ہے؟ کہنے لگا آخرت کا سفر ہے۔ واپسی کب ہے؟ ہارون الرشید کہنے لگا بھلا کوئی آخرت کا سفر کر کے واپس بھی لوٹا ہے؟ بہلول نے کہا کتنے فوجی دستے حفاظت کے لیے آگے بھیج دیے، آگے کتنا سامان بھیج دیا؟ ہارون الرشید کہنے لگا بہلول تم بھی دیوانے ہو، بھلا آخرت کے سفر میں کون سا دستہ ساتھ جاتا ہے، کون سا سامان ساتھ جاتا ہے؟ بہلول کہنے لگا چھڑی نکالی بغل سے، کہنے لگے اپنی چھڑی تم ہی لے لو، میں نے اپنے سے زیادہ بے وقوف تمہارے سوا کسی کو نہیں پایا۔ اتنا لمبا سفر اور تم نے اس کی تیاری نہیں کی۔ ایک ہفتے کا سفر ہو، سامان تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، سواریاں تیار کی جا رہی ہوتی، اتنا لمبا آخرت کا سفر ہے اور تیاری کوئی نہیں۔ یہ پتہ وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور چمک دمک میں اور آپ اتنے فریفتہ، اذان سنتے ہیں مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھتے، باپ ابھی چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے، بیٹے مل جل کر بہنوں کا حق بھی اپنے نام چھپ چھپا کے کروا لیتے ہیں۔ انہیں ڈر نہیں اللہ کے نبی کے اس فرمان کا کہ جس نے ایک بالش کے بقدر کسی کی زمین پہ غاصبانہ قبضہ کیا، کل قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ 1 کلو اپنے گلے میں لٹکا تجھے پتا چلے، لیکن دبا کے بیٹھا ہے۔ یہ دل مردہ کیوں ہو گئے؟ یہ دل اس طرح سخت کیوں ہو گئے؟ سنن بہقی شعب الایمان بہقی کی روایت، آپ نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دلوں کے زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، دلوں کی سختی بھی دور ہوگی، زنگ بھی دور ہوگا، اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو تاکہ دلوں کی سختی اور زنگ دور ہو۔ یہ دل حقیقت کو دیکھے، حقیقت ہے کیا؟ اللہ ہمیں اپنی موت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا